انتظار کی گھڑیاں ختم، انگلش کھلاڑی 17 سال بعد پاکستان میں ایکشن کے لیے تیار۔ پاکستان اور انگلینڈ کے درمیان پہلا T20 7:30 بجے شروع ہوگا۔ 7 بجے ٹاس کے لیے دونوں کپتان میدان میں اتریں گے۔ دونوں ٹیمیں جیت کے لیے پرعزم۔ اسسٹنٹ انگلش کوچ انجری کے باعث سیریز سے باہر۔ رچرڈ ڈاوسن پریکٹس سیشن کے دوران زخمی ہوئے تھے۔ انگلینڈ کے خلاف پہلے T20 کو فنڈ ریزنگ میچ کا نام دے دیا گیا۔ ٹکٹ سے ہونے والی آمدن سیلاب متاثرین کو عطیہ کی جائے گی۔ فنڈ ریزنگ T20 کے لیے قومی کھلاڑی نئی کٹ کے ساتھ میدان میں اتریں گے۔ 6 میچز میں شاہین مختلف کٹس پہنیں گے۔ پاکستان اور نیوزی لینڈ کے درمیان ٹیسٹ اور ون ڈے میچز کا ابتدائی شیڈیول جاری۔ سیریز رواں سال دسمبر میں ہوگی۔ پہلا ٹیسٹ ملتان میں ہوگا، دوسرا ٹیسٹ اور 3 ون ڈے میچز نیشنل اسٹیڈیم کراچی میں کھیلے جائیں گے۔ دوسرے مرحلے میں کیوی ٹیم آئندہ برس اپریل میں دوبارہ پاکستان آئے گی۔ 5 ون ڈے اور 5 T20 میچز کھیلے جائیں گے۔ خیبر پختونخوا حکومت کی بیوروکریٹس کو سرکاری ہیلی کاپٹر استعمال کی اجازت۔ اسمبلی میں صوبائی وزراء کے مراعات اور تنخواہ کے بل میں ترمیم منظور۔ وزیر اعلیٰ سرکاری اخراجات پر ایئر کرافٹ یا ہیلی کاپٹر استعمال کر سکیں گے۔ وزراء اور افسران کو اجازت ہوگی۔ اسمبلی اجلاس کے دوران شرم کرو ڈاکہ ڈالا کے نعرے۔ پیپلز پارٹی رکن نکہت اورکزئی احتجاجاً حکومتی بینچز پر بیٹھ گئیں۔ نکہت اورکزئی کی نثار محمد سے تلخ کلامی۔ MQM پاکستان نے لاپتہ کارکنوں کی فہرست وفاقی وزیر داخلہ کو پیش کر دی۔ کارکنوں کا عرصہ دراز سے کچھ علم نہیں۔ حکومتی معاہدے میں پہلا مطالبہ لاپتہ افراد کی بازیابی اور اسیر کارکنوں کی رہائی کا تھا۔ قانون سازی کے لیے بھی تیار ہیں۔ کنوینر خالد مقبول صدیقی کی رانا ثناء اللہ سے ملاقات میں گفتگو۔ حکومت کب مطالبات پورے اور کارکن واپس آئیں گے؟ وسیم اختر کا سوال۔ لوگوں کے لاپتہ ہونے کا سلسلہ اب بند ہو جانا چاہیے۔ گمشدہ شخص کی بازیابی ریاست کی ذمہ داری ہے۔ حکومت لوگوں کو لاپتہ اور ان پر تشدد کرنے کے خلاف ہے۔ لاپتہ افراد کی بازیابی کے لیے کوئی کسر نہیں اٹھا رکھیں گے۔ وزیر داخلہ کی MQM کے رہنماؤں سے ملاقات میں طفل تسلیاں۔ مسٹر ایکس اور وائی سے متعلق سوال پر رانا ثناء اللہ عمران خان کو چیلنج کیا کہ اگر ان میں ہمت ہے تو نام بتائیں۔ سوات میں دہشت گردوں کی آمد سے متعلق خبروں کو افواہ قرار دیا۔ وزیر داخلہ کا دورہ کراچی کے اثرات۔ 2 لاپتہ کارکن واپس آ گئے۔ کارکنوں کا تعلق کراچی کے علاقے قصبہ علی گڑھ سے ہے۔ ریاست اور طاہر 2015 سے لاپتہ تھے۔ MQM نے 100 لاپتہ کارکنوں کی فہرست وزیر داخلہ کو فراہم کی تھی۔ عمران خان کا طریقہ کار ڈراؤ دھمکاؤ اور اپنا راستہ صاف کرو ہے۔ جلسوں میں للکارتے ہیں پھر پاؤں پڑ جاتے ہیں۔ ان کا انقلاب رانا ثناء اللہ کے ڈر سے نکلا ہی نہیں۔ مریم نواز کی چیئرمین PTI پر سخت تنقید۔ عمران خان کا رویہ جمہوری ہے، نہ ان کی پارٹی میں جمہوریت۔ منافقت کو بے نقاب کرنا ہے۔ عمران خان رات کے اندھیرے میں کس کس سے ملتے رہے، پارٹی اور قوم کو بتائیں۔ مسٹر ایکس اور وائی کا نام بھی لیں۔ عدالت میں پیشی کے موقع پر میڈیا سے بات چیت۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایون فیلڈ ریفرنس میں مریم نواز کی اپیلوں پر سماعت۔ نواز شریف کی اپیل میرٹ پر خارج نہیں کی گئی تھی۔ نیب نے ثابت کرنا ہے کہ ٹرائل کورٹ کی سزا درست تھی۔ مریم نواز نے کس طرح نواز شریف کی اعانت کی یہ عدالت نے دیکھنا ہے۔ جسٹس عامر فاروق کے ریمارکس۔ فلیٹس کمپنیوں کی ملکیت ہیں اور مریم نواز کمپنیز کی بینیفیشل اونر ہیں۔ پروسیکیوٹر۔ عمران خان لاکھ چیخیں، آرمی چیف کا تقرر آئین کے مطابق ہوگا جس کا فیصلہ وزیر اعظم کریں گے۔ حکومت پنجاب کمزور ہے، شاید پلٹ جائے گی۔ عمران خان سب کو چور چور کہتے ہیں اور خود بین الاقوامی چور ثابت ہو گئے۔ ان کا محاسبہ ہونا چاہیے۔ مولانا فضل الرحمان کا لاڑکانہ میں جلسے سے خطاب۔ عمران خان پاکستان کے لیے خطرہ بن گئے۔ عمران خان بتائیں ایکس اور وائی کون ہیں اور وہ کسے فون کر رہے ہیں۔ سوچے سمجھے منصوبے کے تحت اداروں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ چیئرمین PTI نے تمام حدیں پھلانگ لی۔ وفاقی وزیر جاوید لطیف کی پریس کانفرنس۔ عمران
इमरान खान, शहबाज शरीफ और मिफ्ताह इस्माइल सच नहीं बोलते। मान लेना चाहिए कि हम दिवालिया हो चुके हैं। शब्बर जैदी का दावा, मुल्क नीचे जा रहा है। पाकिस्तान की दुकान इस तरह नहीं चल सकती। हमारी टैक्स कलेक्शन का 60% 400 टैक्स पेयर देते हैं। साबिक चेयरमैन FBI का इजहार अफसोस। इंसदादे दहशत गर्दी अदालत इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म पर इमरान खान के खिलाफ जज धमकी केस सेशन कोर्ट मुंतकिल कर दिया। मुलजिम आज़ाद है, जमानत के लिए मुतल्लिका फोरम से रुजू कर सकता है, अदालत का फैसला। तहरीक इंसाफ और उसके चेयरमैन इमरान खान ने तमाम हदें पार कर दी। सोशल मीडिया पर जाली तस्वीर वायरल करके सैलाब मुतासरीन की आलमी इमदाद रोकने की साजिश की गई। शब्बीर इनाम नेमन की तनकीद, हुकूमत सिंध की जानिब से पंजाब से खरीदा इमदादी सामान किसने जब्त किया, वज़ीर इत्तलात सिंध का सवाल। अक़वाम मुत्तहिदा की सफ़ीर और मारूफ अदाकारा एंजेलिना जोली सिंध के सैलाब मुतासरा ज़िला दादू पहुँच गई। मुतासरा ज़िला का फ़ज़ाई मुआयना किया, मुख्तलिफ देहात का दौरा भी किया। पाकिस्तान को तारीख के बहुत बड़े सैलाब का सामना है। सिंध और बलूचिस्तान में ज़्यादा तबाही हुई। मुल्क का 1/3 हिस्सा और 3 करोड़ से ज़ायद अफराद मुतासर हुए। लाखों अफराद बेघर हो गए, ज़रई ज़मीनें तबाह हो गईं। मुतासरीन को जल्द से जल्द बहाल करना चाहते हैं। वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस। आर्मी चीफ से यूरोपीय यूनियन के सफ़ीर की मुलाकात, बाहमी दिलचस्पी के उमूर और खित्ते की सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादले ख्याल। यूरोपीय यूनियन के ममालिक से ताल्लुकात को कदर की निगाह से देखते हैं। मुश्तरका मफादात की बुनियाद पर ताल्लुकात में वसअत के लिए पुरुमीद हैं। जनरल कमर जावेद बाजवा की मुलाकात में गुफ्तगू, आलमी शराकत दारों की मदद को मुतासरीन के बचाव और बहाली के लिए अहम करार दे दिया। एडमिनिस्ट्रेटर कराची ने शहरियों से डेंगू से बचाव के लिए एहतियाती तदाबीर की अपील कर दी। रोकथाम के लिए हुकूमत भी इक़दाम कर रही है। मुर्तज़ा वहाब ने मामले को पूरे पाकिस्तान का मसला करार दिया।